بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ 72% اسرائیلی شہری یرغمانی کی واپسی کے حامی ہیں، نئے سروے کی رپورٹ جاری۔ غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے نئے متوقع معاہدے کے بارے میں بحث شروع ہونے کے بعد ایک رائے عامہ کے سروے میں انکشاف ہوا ہے کہ 72% اسرائیلی قیدیوں کے بدلے میں یرغمالیوں کی واپسی اور غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کی حمایت کرتے ہیں۔ لندن میں صہیونی جرائم کے خلاف مظاہرہ۔ مظاہرین غزہ میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں بے گناہ بچوں کی شہادت کی یاد میں بچوں کے ہزاروں جوڑے کپڑے اور کھلونے برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے سڑک پر رکھ کر احتجاج کیا۔ برطانیہ میں فلسطین کے حامی غزہ میں جنگ کے آغاز کے بعد سے ہی مختلف شہروں میں مظاہرے کر کے صہیونی جرائم کے خلاف احتجاج کرتے آئے ہیں، تاہم اس بار انہوں نے غزہ میں نسل کشی پر برطانوی حکومت کی بے عملی پر منفرد انداز میں اعتراض کیا ہے۔ برطانیہ میں عوام نے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مسلسل مظاہرے کیے ہیں، تاہم برطانوی حکومت غزہ میں اسرائیل کے جرائم کو نسل کشی نہیں سمجھتی۔ سابق اسرائیلی اٹارنی جنرل نے فضائیہ سے نتنیاہو کے خلاف سول نافرمانی کا مطالبہ کر دیا۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے سابق اٹارنی جنرل موشے لادور نے فضائیہ کے ریزرو پائلٹوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہزاروں دستاویزات اور شواہد کے باوجود نتنیاہو کو گرفتار نہ کیے جانے کی وجہ سے سول نافرمانی کرتے ہوئے فوج میں کام کرنے سے انکار کر دیں۔ اسرائیل شام کے غیر فوجی علاقے سے فوج واپس نکالے، اردن اور مصر کا مطالبہ۔ مصر اور اردن کے وزراء خارجہ نے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل اپنی فوج کو شام کی سرحدی علاقے سے جڑے غیر فوجی علاقے سے نکالے۔ یہ مطالبہ دونوں عرب ممالک نے ہفتے کے روز کیا ہے۔ شام میں بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمے کے ساتھ ہی اسرائیل نے یک طرفہ طور پر 1974 سے چلے آ رہے بفر زون کے معاہدے کو ختم کر دیا اور اپنی فوج کو فوری طور پر بفر زون پر قبضہ کر کے بیٹھ جانے کا حکم دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی دمشق کے قریب فوجی مرکز پر نئی بمباری۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق ہفتے کے روز اسرائیل نے دمشق کے قریب فوجی تنصیبات پر 35 حملے کیے۔ شام میں طویل عرصے تک حکومت کرنے والے بشار الاسد کی معزولی کے بعد سے شام میں فضائی حملوں میں شامی فوج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مقامی ذرائع نے اتوار کی شام کو بتایا کہ جنگی طیاروں نے تل مینین کے علاقے میں ریپبلکن گارڈ فورسز اور 4تھ ڈویژن کے ٹھکانوں پر بھی حملہ کیا ہے۔ جو بائیڈن صدارت چھوڑنے سے پہلے یوکرین کے لیے ہتھیاروں میں اضافہ چاہتے ہیں۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن صدارت چھوڑنے سے پہلے یوکرین کے لیے ہتھیاروں میں اضافہ چاہتے ہیں۔ جو بائیڈن کی مدت صدارت جلد اختتام پذیر ہونے والی ہے، جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ دوسری بار امریکہ کے اعلیٰ ترین عہدے پر برجمان ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت سے قبل ہی جو بائیڈن چاہتے ہیں کہ روس کے خلاف برسر پیکار یوکرین کے لیے ہتھیاروں میں اضافہ کیا جائے۔ امریکی میڈیا کا کہنا تھا کہ موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن یوکرین کے لیے ہتھیاروں میں اضافے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ بشار الاسد حکومت کا خاتمہ، ڈالر کے مقابلے میں شامی پاؤنڈ کی قدر میں نمایاں اضافہ۔ بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمے کے بعد شامی پاؤنڈ کی قدر میں استحکام واقع ہوا ہے۔ 2 دنوں میں کرنسی کی قدر میں 20% تک بہتری آئی ہے۔ شام میں خانہ جنگی کے بعد کئی شامی شہری لبنان اور اردن کی طرف ہجرت کر گئے تھے، جو پچھلے 2 دنوں میں دوبارہ ملک میں واپس آ رہے ہیں۔ ان کی آمد اور غیر ملکی کرنسیوں کی تجارت پر سخت کنٹرول کی پابندی خاتمے کے بعد شامی کرنسی میں استحکام آیا ہے۔ شام کی عبوری حکومت اسرائیلی حملوں سے پریشان، امریکہ کی جانب سے پابندیاں ختم کیے جانے کا اعلان۔ شام کی عبوری حکومت نے اقوام متحدہ سے اسرائیلی حملے فوری بند کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق شام کے عبوری حکومت کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ اسرائیل کو کارروائیاں کرنے سے روکے۔ اسرائیل کو بھی چاہیے کہ وہ شامی سرزمین سے اپنی فوج فوری واپس بلائے۔
امریکہ نے شام پر عائد کردہ پابندیاں اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کا کہنا ہے کہ شام کی عبوری حکومت نے بین الاقوامی قوانین پر عمل نہ کیا تو پھر پابندیاں عائد کر دی جائیں گی۔ شام میں ہونے والی تبدیلی خطے میں ایران کے خطرناک منصوبے کے خلاف بڑی کامیابی ہے: احمد الشرع۔ تحریر الشام اور اتحادی گروپوں کے ملٹری آپریشنز ڈپارٹمنٹ کے کمانڈر احمد الشرع کا کہنا ہے کہ شام میں ہونے والی تبدیلی خطے میں ایران کے خطرناک منصوبے کے خلاف بڑی کامیابی ہے۔ اپنے بیان میں احمد الشرع نے کہا کہ ایران کے منصوبے خطے کے عوام کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوئے۔ ایرانی عوام سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شام کی سیاسی صورتحال پر 13 ممالک کے سفارتکاروں کی ملاقات۔ شام کے بحران پر یکساں موقف اختیار کرنے کے لیے اردن میں 13 ممالک کے سفارتکاروں کی اہم ملاقات ہوئی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس ملاقات میں 13 ممالک کے وزراء خارجہ، یورپی یونین، اقوام متحدہ اور عرب لیگ کے حکام بھی شامل تھے۔ ملاقات میں بحرین، مصر، فرانس، جرمنی، اردن، عراق، لبنان، قطر، سعودی عرب، ترکی، متحدہ عرب امارات، برطانیہ اور امریکہ نے شرکت کی۔ امریکی کانگریس کے ارکان کی اپیل اور گوگل کو ٹک ٹاک پر پابندی کے لیے تیار رہنے کی ہدایت۔ امریکی عوام نمائندگان کانگریس کی ایک کمیٹی نے ایپل اور گوگل کو جنوری 2025 میں ٹک ٹاک پر مجوزہ پابندی کے لیے تیار رہنے کی ہدایات کر دیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کا دیر البالہ کے میئر کو شہید کرنے کا دعویٰ، مزید 18 افراد شہید۔ اسرائیل کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ کے وسطی علاقے میں کی گئی فضائی کارروائی میں دیر البالہ کے میئر شہید ہو گئے، جبکہ اسرائیلی حملے میں مزید 18 فلسطینی بھی شہید ہوئے ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے وسطی غزہ میں فضائی حملے میں دیر البالہ کے میئر کو شہید کرنے کا دعویٰ کر دیا اور کہا کہ دیر البالہ کے میئر دیاب عماد علی حماس کے ملٹری ونگ کے رکن تھے۔ غزہ کے طبی عملے نے کہا ہے کہ اسرائیل کی فضائی کارروائیوں میں وسطی غزہ کے علاقے دیر البالہ میں میونسپلٹی کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا، جہاں امداد حاصل کرنے کے لیے جمع ہونے والے 10 افراد بھی شہید ہو گئے۔ سائنسدانوں نے دنیا کو ختم کرنے کی طاقت رکھنے والا بیکٹیریا تیار کر لیا۔ سائنسدانوں نے ایک انسانی ساختہ بیکٹیریا تیار کیا ہے جس کے متعلق وہ خبردار کر رہے ہیں کہ یہ زمین پر موجود تمام زندگیوں کے لیے ایک بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق زندگی کے بنیاد سمجھے جانے والے تمام مالیکیولز جیسے ڈی این اے، پروٹینز اور کاربوہائیڈریٹس میں ایک منفرد ساختی خصوصیات شامل ہوتی ہیں۔ یونان کے ساحلی علاقے میں تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے 5 افراد ہلاک اور کئی لاپتہ ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یونان کے جنوبی جزیرے کے قریب تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی۔ یونانی کوسٹ گارڈ نے بتایا کہ حادثے میں 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 40 افراد لاپتہ ہیں اور 39 کو بچا لیا گیا۔ یونان کے جنوبی جزیرے کے قریب کشتی الٹنے پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے غیر قانونی طور پر یورپ جانے والے پاکستانی شہریوں کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس کیا ہے۔ بشار الاسد حکومت کا خاتمہ، ہم نے شام کے راستے عسکری سپلائی کا راستہ کھول دیا۔ حزب اللہ سربراہ۔ لبنان کی مزاحمتی تحریک حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد حزب اللہ نے ایران سے شام کے راستے ہونے والی عسکری سپلائی کا راستہ فی الحال کھو دیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق حزب اللہ سربراہ نعیم قاسم نے گزشتہ روز اپنی تقریر میں کہا کہ شام کو خطرناک توسیع پسند دشمن کا سامنا ہے اور شام میں گولان پہاڑیوں کے بفر زون پر اسرائیلی فوج کا قبضہ اس بات کا ثبوت ہے۔ اسرائیل شام پر حملے بند کرے، تنازع نہیں چاہتے اپوزیشن رہنما احمد الشرع۔ شام کے اپوزیشن رہنما کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو خبردار کرتے ہیں شام میں حملے فوری طور پر بند کر دے، اسرائیل سے تنازع نہیں چاہتے
اپوزیشن رہنما نے کہا کہ شامی عوام جنگ سے تھک چکے ہیں۔ اسرائیل نے شامی علاقے پر قبضہ کر رکھا ہے، خطے میں نئی کشیدگی کا خطرہ ہے۔ 13 سال سے جاری جنگ ہمیں نئے تنازع میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی۔ احمد الشرع کا مزید کہنا تھا کہ شام کی تعمیر نو کے لیے دمشق میں مغربی سفارتی حکام سے رابطے میں ہیں۔ بشار الاسد کے حمایتی روس اور ایران سے کوئی دشمنی نہیں، تعلقات پر نظرثانی چاہتے ہیں۔ شاہراہوں کی بندش پارا چنار میں اشیاء خوردونوش ختم ہو گئیں۔ کئی ہفتوں سے سڑکوں کی بندش کے باعث پارا چنار میں اشیاء خوردونوش ختم ہونے کی وجہ سے عوام پریشانی کا شکار۔ پارا چنار کو دیگر اضلاع سے لنک کرنے والی سڑک ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند ہے، جس پر اپر کرم کی تقریباً 4 لاکھ آبادی والے علاقے میں محصور ہو کر رہ گئی ہے۔ شہر میں ادویات، ایندھن، ایل پی جی، پھل، سبزیاں اور دیگر اشیاء ضروریہ ختم ہو چکی ہیں۔ پاک افغان خرلاچی بارڈر بھی ہر قسم کی تجارت کے لیے بدستور بند ہے۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق شدید سردی اور معیاری علاج نہ ملنے کی وجہ سے ہسپتالوں میں اموات کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے۔ گزشتہ 2 دنوں میں 2 بچے نمونیا کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ دوسری جانب پائیدار امن کے لیے 1 ہفتے سے گرینڈ جرگہ کوہاٹ میں جاری ہے۔ پاکستان اور بھارت کے کرکٹ بورڈ میں معاملات طے، چیمپئن ٹرافی کا اعلان آج متوقع۔ پاکستان اور بھارت کے کرکٹ بورڈ کے درمیان ICC چیمپئن ٹرافی پر تمام معاملات طے پا گئے۔ ذرائع کے مطابق دونوں ملکوں کے کرکٹ بورڈ میں انڈرسٹینڈنگ طے پانے کے بعد چیمپئن ٹرافی کے معاملے پر اب کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہیں رہی۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ چیمپئن ٹرافی کے معاملات پر معاہدوں کا کام حتمی مرحلے میں پہنچ چکا ہے۔ اب ICC نے ٹرافی کے حوالے سے اعلان کرنا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔